بوڑھے آدمی کی شہوت سے بچنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک 4 لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1، قسم اٹھا کر مال فروخت یا کاروبار کرنے والا۔ نمبر 2، ایسا بوڑھا آدمی جو اپنی شہوت سے مجبور ہو کر اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح علیم، سمیع، بصیر، خبیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسی طرح ہنسنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مگر یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے مطابق ہے۔ اس کی کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں، کیونکہ اس کا فرمان ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جن روایات میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر ہوا ہے وہ یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی، اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخش دی اور مسلمان ہو کر شہادت پا گیا۔ ایک روایت میں 3 طرح کے آدمیوں پر ہنسی کا ذکر ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت سید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ ایک وہ آدمی جو رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کریں، اور تیسرے وہ لوگ جو جہاد کے لیے صف بندی کریں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر غیروں کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خواہش پر بھی ہنسی آتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو زین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ ان بندوں پر ہنستا ہے جو اس سے بے پرواہ اور غیر اللہ کے قرب کے خواہش مند ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خدا بھی ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، ہم نیکی کو کبھی ترک نہ کریں گے تاکہ وہ نیکی پر ہنستا رہے۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ سیدنا ابو ذر زین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بندوں کی نا امیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے کے قریب ہونے پر ہنستا ہے۔ سیدنا ابو رزین نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر فرمایا، جو رب ہنستا ہو ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو کھویا ہوا نہیں پا سکتے۔ اور ایک روایت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے، وہ تم پر جھانکتا ہے اس حال میں کہ تم پریشان حال، نا امید اور ڈرنے والے ہوتے ہو، پس وہ ہنسنے لگتا ہے۔ تحقیق وہ جانتا ہے تمہارے تنگ حالات کا خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقع پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں، جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑا ہوا بال بکھرے ہوں، ناخن بڑے ہوں، نہ خوشبو نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کو گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں، میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار بھی بچوں کو چھوڑ آئے ہیں۔ میں رحیم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جبکہ وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے اگر استطاعت تھی، مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ اگر دارالحرم میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں فرض ہے، تو اس پر تبھی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے، نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج شمار کیا جائے گا۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ صرف دانا پر ہی ہر حج فرض ہوتا ہے، مجنوں پر نہیں۔ آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں۔ اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج شمار کیا جائے گا۔
اگر مالک نے آزاد کر دیا مگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا ہوتا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا موقع جب اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہوں کہ سفر اولوں میں جگہ ملے، ہر کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی جب سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلے اور دل نے چاہا تہجد پڑھ لوں، پھر اس نے بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا اور وہ گھبرا کر اٹھ پڑی، اور پھر اس نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی ہے، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ کہیں بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لے، تو بیوی آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹے مار دیے اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کو بلند کرنے کا باعث ہے اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد و زاہد ہوں، کیونکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھا، وہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ دنیا میں 4 ایسے بدبخت لوگ پائے جاتے ہیں جن سے اللہ پاک کو سخت نفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے، نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین، ان 4 اشخاص میں سب سے پہلا قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا شخص ہوگا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہو اور خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اگر فروخت ہونا ہی نہیں لکھا تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھا لے، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہٰذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیا۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانی پڑ جائے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال، دوسروں کا دستے نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں۔ فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے، جو ہے بھی تکبر اور برتری کے اسباب سے محروم، گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ کام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ قبیح ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب محرکات عموماً شباب غریزہ، غلط معرفت، غلبہ شہوت، ضعف و عقل اور کم عمری ہے۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔
لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران، متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا ڈالا، لہٰذا اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا ہے، جس کو وہ خواہ مخواہ کرے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے اور شرمگاہ۔ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ؟ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا، اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محرم سے زنا، اجنبی سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، بلجبین یعنی زبردستی زنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو وہ اپنے اقرار یا گواہان شرعی ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مجازی زنا، یہ فعلی طور پر تو زنا نہیں ہے مگر یہ فعلی زنا کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا الاذن، یہ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات سننا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات سننا۔ کانوں کا زنا، زنا اللسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے بات کرنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو چھونا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو چھونا۔ ہاتھ پاؤں کا زنا، زنا الفکر بالقلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہگار ہوتا ہے جس کا کفارہ صرف توبہ استغفار ہے۔ 6 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں: اونچی آنکھیں، گلی بازار میں چلتے ہوئے آنکھیں ایک دوسرے کو تکتی پھریں، ایسی اونچی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ جھوٹی زبان، جب بولے تو اس کے منہ سے جھوٹ نکلے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے اس سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا ستیہ ناز کرے کہ تیرے منہ سے کتنی بدبو نکلی۔ برے منصوبے باندھنے والا دل، کئی مرتبہ انسان کے دل پر اتنی ظلمت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ منصوبہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں گناہ کیسے کر سکوں گا۔ ایسا دل اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ برائی کی طرف چلنے والے قدم اللہ کو ناپسند ہے۔ بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ، یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے خود دیکھا کہ گھروں کے اندر عورتیں خدمت گزار اور نیکوکار ہوتی ہیں اور مرد خود برے ہوتے ہیں اور ان عورتوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر دکھ دے رہے ہوتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی برے ہوتے ہیں۔ جدائی ڈالنے والا انسان، کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں کے درمیان جدائیاں ڈال دیتی ہیں۔ مثلاً ایسی بات کرتی ہیں کہ بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے یا بھائی بہن سے جدا ہو جائے تو اس نے 2 انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ یا خامند ایسی بات کہہ دے کہ اپنی بیوی کو اپنے محرم رشتہ داروں سے دور کر دے تو گویا اس نے بھی 2 انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ جن رشتوں ناتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو بندہ ان رشتوں ناتوں کو توڑ دے گا وہ اللہ کے ہاں برا انسان ہوگا۔
حدیث پاک میں آیا ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشش فرما دے گا، مگر چند گناہ گاروں کی بخشش نہیں کرتا، جن میں سے ایک وہ انسان ہے جو دو مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنے والا ہوگا۔ لہٰذا اگر ایسا ہے تو اس بات کو سوچے کہ میں نے اگر یہاں اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان فاصلہ کیا تو میری شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی، پھر باقی دنوں میں میری بخشش کیسے ہوگی؟ بیوی سوچے کہ اگر میں نے بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا تو شب قدر میں بھی میری بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔